حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی خانقاہ میں جایا کرتے تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا تھا کہ بھئی بو علی شاہ قلندر کی خانقاہ میں جایا کرو۔ اچھا، بزرگان دین کے دل تنگ نہیں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے سے جلتے نہیں تھے، حسد نہیں کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ نہیں کرتے تھے، منصوبے نہیں بناتے تھے، سازشیں نہیں کرتے تھے۔ وہ سازشیں کرتے تو ولی نہ ہوتے۔ جو منصوبے بناتا ہے دوسرے کے خلاف، وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے اور حسد بھی کرتا رہے، ولی نہیں بن سکتا۔ کچھ بھی بن سکتا ہے، وہ ولی نہیں بن سکتا جو حسد کرے دوسروں سے۔ تو بزرگان دین کے یہاں کیا تھا؟ اپنے مریدوں کا۔ آج کی مارکیٹنگ یہ ہو گئی ہے کہ ایک پیر اگر اپنے مرید کو کسی دوسرے پیر کے یہاں بیٹھا ہوا دیکھ لے تو فوراً اس کو شک ہونے لگتا ہے کہ یہ ہاتھ سے جا رہا ہے۔ لیکن پرانے پیروں کا یہ معاملہ تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو دوسرے اولیاء کے یہاں بھیجا کرتے تھے کہ جاؤ وہاں سے بھی کچھ حاصل کر لو، اس دسترخوان سے بھی کچھ لے لو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ خسرو، بو علی شاہ قلندر پانی پتی کی خانقاہ میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اب حضرت امیر خسرو ہر جمعرات کو جایا کرتے تھے۔ حضرت بو علی شاہ قلندر نے فرمایا کہ خسرو، ہم تمہارے پیر و مرشد نظام الدین اولیاء کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں دیکھتے، حضور کی کچہری میں نہیں دیکھتے۔ آج بھی رسول اللہ کی روحانی کچہری لگتی ہے جس میں اولیاء اور جو صاحب دل لوگ ہیں وہ حاضری دیتے ہیں۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے جب یہ فرمایا تو خسرو کے دل کو یہ بات لگ گئی اور مایوس رہنے لگے۔ خانقاہ میں جب آئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے نوٹس کر لیا کہ کچھ پریشانی ہے خسرو کو۔ تو حضرت محبوب الہی نے پوچھا کہ خسرو کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ حضرت امیر خسرو کہنے لگے کہ حضور، یہ ابو علی شاہ قلندر فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے پیر و مرشد کو رسول اللہ کی مجلس میں نہیں دیکھا، روحانی کچہری میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت امیر خسرو پریشان تھے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے عرض کیا تو حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ خسرو پھر ایسا کرو، ابو علی شاہ قلندر سے کہنا کہ آپ مجھے رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیجیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اب مت جانا ان کے پاس، ان کی بارگاہ سے، ان کی خانقاہ سے روکا نہیں۔ فرمانے لگے کہ اب ان سے کہنا کہ حضور آپ مجھے رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیں۔ اب خسرو گئے، حضرت ابو علی شاہ قلندر نے پھر سے یہ بات کہی تو حضرت امیر خسرو نے اپنے پیر و مرشد کا جملہ دہرایا کہ مجھے حضور کی مجلس میں پہنچائیے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بھائی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کر لی۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا تو ان کو حضور کی کچہری میں پہنچا دیا۔ حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ بیچ والی جگہ پر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور حضور کے آس پاس میں اولیاء اللہ موجود ہیں۔ جب حضرت امیر خسرو نے دیکھا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ خسرو کیا دیکھتے ہو؟ تو اس منظر کو دیکھ کر کے خسرو بڑے حیران تھے، لیکن اس پورے منظر نامے میں حضرت محبوب الہی دکھائی نہیں دیے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے پیر و مرشد کو تلاش کرتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اوپر کی کچہری میں جاؤ۔ اوپر کی کچہری میں گئے، دوسری کچہری میں تو وہاں بھی محبوب الہی کو نہیں پایا۔ پھر تیسری کچہری میں گئے تو وہاں بھی حضرت نظام الدین اولیاء نہیں ملے۔ پھر چوتھی کچہری میں گئے، حضرت امیر خسرو پریشان کہ میرے پیر و مرشد دکھائی نہیں دیتے۔ چوتھی کچہری میں دیکھا وہاں بھی نہیں دکھائی دیے۔ حضور نے فرمایا بھائی اوپر والی کچہری میں جاؤ، وہاں دیکھا وہاں بھی نہیں۔ پھر چھٹی کچہری میں پہنچے تو وہاں بھی نہیں پایا۔ جب آخری کچہری میں پہنچے تو حضرت امیر خسرو نے ایک منظر دیکھا اور وہ یہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد میں بہت سارے اولیاء بیٹھے ہیں، دو بزرگان دین ہیں جن کے چہروں پر پردہ ہے، جو حضور کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت امیر خسرو سے حضور نے پوچھا کہ بھئی خسرو کیا دیکھتے ہو؟ تو خسرو نے کہا کہ یا رسول اللہ پیر و مرشد کو ہی تلاش کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پاس بیٹھے بزرگوں سے ارشاد فرمایا کہ میاں ذرا اپنے چہرے سے پردہ تو ہٹاؤ۔ جب ان دونوں بزرگوں نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو ایک حضرت محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی تھے اور دوسرے محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء تھے۔ اس منظر کو جب حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو ایک کلام لکھا اور وہ کلام یہ ہے، نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، کہ جہاں کل رات کو میں تھا وہاں تو بڑی عجیب کیفیت میں نے دیکھی، ہر طرف روحانی رقص و سرور کی محفل لگی ہوئی تھی جہاں کل رات کو میں تھا۔ وہ کہتے ہیں پری پہ کر نگارے سرو قدے لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، کہ ایک ایسا حسین و جمیل شخص وہاں پر موجود تھا کہ اس کائنات میں جس کے حسن کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرا دل تو حیرانی میں مبتلا تھا جہاں کل رات کو میں تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی مجلس تھی، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شب میں محفل بود شب جائے کہ من بودم، کہ اس مجلس کا جو میر تھا وہ خود اللہ رب العزت تھا اور اس مجلس کی جو شمع تھی اس ذات کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے جہاں کل رات کو میں تھا۔ تو یہ حضرت امیر خسرو نے لکھا تھا، یہ کلام اس کیفیت میں لکھا تھا۔ تو آپ سوچئے کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کیا ہے اور پھر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا درجہ کتنا بلند ہے، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔